نیکی ڈھونڈنے نکلو گے تو لگے گا ہر طرف نیکی ہی نیکی ہو رہی ہے، گناہ ڈھونڈنے نکلو گے تو لگتا ہے ساری دکان ہی گناہ کی بنی ہوئی ہے۔ شیطان ہماری رگوں میں خون کی طرح دوڑتا ہے۔ اس میں کا خطرہ یہ ہے کہ یہ میں ہمارا شیطان بھی ہو سکتا ہے۔ مشہور ہونے کے لیے لوگ کس حد تک نہیں گر رہے ہیں، جائیداد کے لیے، پیسے کے لیے لوگ کیا قتل نہیں کر رہے ہیں ایک دوسرے کا، یہ ساری آپ کی میں ہی تو چلتی ہوئی آ رہی ہے جو معاف نہیں کرتی۔ نشاط رنگ و بو سے بے نیاز آرزو ہو کر ہم اپنے روبرو آئے تمہارے روبرو ہو کر۔ میں سے تو تک کا جو سفر ہے نا، یہ پھر روحانیت کا خاصہ ہے، اس کے لیے ایک نگاہ چاہیے ہوتی ہے۔ سرکار کا شعر یاد آ گیا کہ واصف ہے میرا نام مگر راز ہوں گہرا، ذرے نے جگر چیر کے رکھا میرے آگے۔ سرکار کہا کرتے تھے کچھ خود کا احترام بھی تیری بندگی کے ساتھ۔ خالق کو اگر مرکز بنا کے دیکھا جائے، خدا کے حوالے سے دیکھا جائے تو میں بھی اچھی ہے۔ سب سے بڑا شیطان پتہ ہے کیا ہے تمہارے اندر؟ کہ میں تم سے بہتر ہوں۔ وہی شخص ہی اللہ کے دیے ہوئے مال میں سے خرچ نہیں کرے گا جس کو یہ یقین ہوگا کہ یہ مال اللہ نے نہیں دیا۔ ہر صبح اٹھ کے فجر کے بعد نا اللہ سے یہ دعا کیا کرے کہ یا اللہ آج کے دن میری زبان سے کسی کی دل آزاری نہ ہو۔ السلام علیکم، نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ میں ایک دفعہ پھر موجود ہوں اپنی فیوریٹ پرسنالٹی صاحبزادہ کاشف محمود صاحب کے ساتھ۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، کیا حال ہے ڈاکٹر صاحب؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ الحمدللہ، شکر الحمدللہ۔ آپ کیسے ہیں؟ الحمدللہ، شکر مالک کا، بڑا کرم، بڑا کرم۔ ماشاءاللہ بڑی ٹرانسفارمیشن ہو رہی ہے ماشاءاللہ۔ آپ بھی ہیلتھ اینڈ فٹنس کے اوپر کام ہو رہا ہے الحمدللہ، روحانی اور جسمانی۔ وہ تو مجھے جو بھی ملتا ہے نا کہتا ہے ڈاکٹر وسیم، میں کہ جی ڈاکٹر وسیم۔ الحمدللہ۔ نہیں، یہ آپ کی اپنی محنت ہے ماشاءاللہ۔ اب ذرا جم شم کی طرف بھی ہم سوچ رہے ہیں الحمدللہ۔ انشاءاللہ، کیوں نہیں، کیوں نہیں، اسٹرینتھ ٹریننگ کی طرف الحمدللہ جانا ہے، ضرور جانا ہے جی۔ اور اب نہیں جانا تو پھر کب جانا ہے؟ بہترین۔ بس اب ذرا ٹاپک کی طرف آتے ہیں۔ جی، آج کا ٹاپک بڑا اہم ہے کہ میں واصف بسمل ہوں، میں رونق محفل ہوں، ایک ٹوٹا ہوا دل ہوں، میں شہر میں ویرانہ۔ تو یہ میں کیا ہے؟ اسی کو تو ڈھونڈنا ہے اصل میں۔ اور اس کو سرکار واحد صاحب نے کہا ہے کہ یہ جو میں کی شناخت ہے نا، یہ اکیلے نہیں ہوتی۔ یہ آنکھیں جو ساری کائنات دیکھ سکتی ہیں، ستارے دیکھ سکتی ہیں، سورج دیکھ سکتی ہیں، جہان دیکھ سکتی ہیں، یہ اپنے آپ کو نہیں دیکھ سکتی۔ اللہ، ان کو ایک آئینہ درکار ہے، وہ کسی بھی شکل میں ہو۔ تو میں کو جب ڈھونڈنے نکلتے ہیں نا، تو ایک وہ سرکار کا ایک شعر ہے کہ بہت بدلے میرے انداز لیکن جہاں کھویا وہیں پایا گیا ہوں۔ وہیں پایا گیا ہوں۔ ہاں، تو میں ہر چند کے میں ہوں، لیکن میں اپنے مخاطب کے سامنے جب ہوتا ہوں تو میں بدل جاتا ہوں۔ اگر میں بیٹے کے سامنے ہوں تو میں باپ ہوں، اور میں والد صاحب کے سامنے ہوں تو میں بیٹا ہوں، بیوی کے سامنے شوہر ہوں، میں ماں کے سامنے بیٹا ہوں، دوست کے سامنے دوست ہوں، میں استاد کے سامنے شاگرد ہوں، میں شاگرد کے سامنے استاد ہوں، میں اگر میرے سامنے سفر ہے تو میں مسافر ہوں۔ تو میرے انداز بدلتے رہتے ہیں، میرے سامنے جو ہو میں اس کے حساب سے یہ میں تبدیل ہو جاتا ہے، میرے انداز بدل جاتے ہیں، میرے بولنے کا رویہ بدل جاتا ہے، میرا بیٹھنے اٹھنے کے سلیقے بدل جاتے ہیں۔ میں جب میں کسی کے سامنے ہوتا ہے، اب وہ سامنے جو ہے وہ سامنے بیسیکلی میرا آئینہ ہی ہے ایک قسم کا۔ اگر دوست ہے تو میں دوست کے سامنے دوست ہوں، تو دوست میرا آئینہ ہے۔ والد صاحب اگر کچھ سمجھا رہے ہیں تو میں بیٹے کی طرح سے سن رہا ہوں، اور اگر میں شاگرد کو بیٹھا تو میں استاد کی طرح سے اس کو سمجھا رہا ہوں۔ تو میں اپنی جگہوں پر تبدیل ہوتا رہتا ہوں۔ اب یہ اسی کے اندر نا ایک جہان ہے، میں کے اندر مائی سیلف۔ مجھے شناخت کرنی ہے اپنی کہ میں اس جہان میں آیا، کیا سیکھا، کیا پایا، میں نے حاصل کیا تو میں نے چھوڑنا بھی ہے، تو میں نے جب چھوڑنا ہی تھا تو پھر میں نے حاصل کیوں کیا تھا۔ تو میں اپنی زندگی کے تجربات، اپنی سرکار کہتے تھے کہ تم پچھلی نسل کے آخری انسان ہو اور اگلی نسل کے پہلے انسان ہو۔
یعنی کہ بیک وقت میں زمانہ ساز بھی ہوں اور زمانہ جہاں اختتام ہو رہا ہے وہ میں آخری مقام بھی ہوں. تو یہ جو اندر کا جہان ہے نا، یہ اس کے بیچ میں سب کچھ شامل ہے. اسی میں ہی آپ کی منفی اثرات شامل ہیں، اسی میں ہی آپ کے مثبت اثرات شامل ہیں. کہیں پر میں بہت اچھا ہوتا ہوں، کہیں پر اب آپ اپنی میں سے ذرا نکلیں نا تھوڑی دیر کے لیے باہر، اور ہر انسان کی میں کو اپنے اندر محسوس کریں کہ ہر انسان کی میں کیسے کیسے رنگ دکھاتی ہے. میں کرتی ہے بکرے کی طرح، ہے نا جی. تو ہر چیز میں کچھ لوگ ہوتے ہیں جن کو وہ کہتے ہیں حسن جس کا ہو وہ میں سے نکلتے ہی نہیں ہے، اس کو اور کوئی جہان نظر ہی نہیں آتا. وہ آئینے میں بھی اس کو اپنا حسن اور اپنی تعریف ہی نظر بس ہر طرف اچھے کپڑے کیوں پہنے، تعریف ہو. حسین کو اور کیا چاہیے؟ تعریف ہے نا. استاد کو کیا چاہیے؟ ادب. تو جو چیز وہ ڈھونڈ رہا ہے وہ اس کو وہ آگے سے ویسی سرکار کہتے تھے یہ دنیا جو ہے نا ایک گنبد ہے، اس میں جیسی آواز دو گے ویسی آواز تمہیں واپس آئے گی. اللہ. تو جب یہ میری میں جب آواز دے رہی ہے تو مجھے ویسے ہی باہر سے سنائی دے گا. میں اگر اندر سے میری پلیتی ہے، میرے اندر طہارت نہیں ہے، تو سارا جہان ہی میرے لیے اسی منظر میں نظر آئے گا، منظر کشی میں ہوگا. سرکار کا کیا خوبصورت فکر ہے. آپ کہتے ہیں کہ اس کائنات کا اس سے بڑا انصاف کیا ہو سکتا ہے کہ جو مانگو گے وہی تمہیں مل رہا ہے آگے سے. اللہ اکبر. فضل کے متلاشی کو فضل ملے گا، گناہ کے متلاشی کو گناہ ملے گا، اور ڈھیر ملے گا. اور نیکی ڈھونڈنے نکلو گے تو لگے گا ہر طرف نیکی ہی نیکی ہو رہی ہے. گناہ ڈھونڈنے نکلو گے تو لگتا ہے ساری دکان ہی گناہ کی بنی ہوئی ہے. تو ہر چند کے اللہ نے سب کو ایسا ہی جسم دیا ہے، لیکن ہر ایک کی اندر کی وسعت وقت کے ساتھ ساتھ تبدیل ہوتی رہتی ہے. کوئی اچھا گرو مل جائے، نہیں تو کوئی بد نصیب دوست مل جائے تو آپ کی میں خراب ہونی شروع ہو جاتی ہے. بابا بلے شاہ صاحب کا وہ ایک شعر ہے نا کہ پھلاں دا تو عطر بنا، پھولوں سے عطر نکالا، پھلاں دا تو عطر بنا او دے وچوں کڈ دریا، پھر او دے وچ تو غوطے ماں لا، مچھیاں وانگو تیریاں پا، پھر بھی تیری بو نہیں مکنی جا کے اپنی میں مکا. واہ واہ واہ، سبحان اللہ. میں کو لے کے نا وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے، اس کا مفہوم ہے کہ شیطان ہماری رگوں میں خون کی طرح دوڑتا ہے. تو یعنی کہ اس میں کا خطرہ یہ ہے کہ یہ میں ہمارا شیطان بھی ہو سکتا ہے، اس کی آواز بھی ہو سکتی ہے. یہ جو آپ کے اندر ہوتا ہے نا جی، یہ میں، اس کا ایک نام نفس بھی کہہ سکتے ہیں آپ اس کو، کہ نفس امارہ ہے یہ، جس کے پیچھے جو اس کا گرو ہے نا وہ شیطان ہوتا ہے. نفس کے پیچھے کا گناہ گار ہوتا ہے. وہ آپ کو مختلف مشورے دیتا ہے، جسٹیفیکیشنز دیتا ہے، کان میں جا کے لاجک سناتا ہے. وہ سارے ہی کر رہے ہیں، تو بھی کر لے گا تو کیا ہو جائے گا اس میں. وہ وہیں تو بدنامی، گمراہی، اور وہیں سے تو بدی کا آغاز شروع ہوتا ہے کہ جہاں پہ. اور اب یہ اگر اپنی منفی حدود کو چھونا شروع کریں نا تو یقین کریں جس طرح سے خدا اپنی خدائی کا دعویٰ کرتا ہے نا کہ میں ہوں، واحد ہوں، میں ہوں، اور میں کسی اللہ کو نہیں مانتا. وہ ہے نا جی، وہ کہتا ہے مجھے کسی نے نہیں جنا، میری کوئی اولاد نہیں ہے، میں ہوں، واحد ہوں. اسی طرح سے آپ کا نفس بھی جو ہے نا وہ اندر سے یہ بولتا ہے کہ میں کسی کو نہیں مانتا. خدائی کا دعویٰ ہے ایک قسم کا، سمجھیں تو. اللہ اکبر. کہ جو کسی کو نہیں مانتا وہ خدائی کا دعویٰ ہی تو کر رہا ہے وہ، اور کیا کر رہا ہے وہ. اللہ اکبر. تو اتنا طاقتور وہ ہونا شروع ہو جاتا ہے کہ وہ چیزوں کے اندر اپنی میں کو دیکھتا ہے، اپنے علاوہ کسی کو نہیں مانتا. کبھی میں والے مسافر کے ساتھ بیٹھ جائیں نا کبھی، تو وہ آپ کو میں کی گردان سنائے گا، ہے نا جی. تو وہ کہے گا میں نے یہ کیا، میں نے وہ کیا، میں یہاں سے اترا، میں یہاں سے چڑھا، اور میرے ہی دم سے. اب یہ کچھ حد تک نا غلط بھی نہیں ہے کہ
ہم اس میں کو اگنور نہیں کر سکتے، کیونکہ مالک نے بنایا، اس وجود خاک کو تخلیق کرنے والا مالک ہے نا جی. تو ہم کیسے کہہ دیں کہ اس کی کوئی امپورٹنس نہیں ہے؟ آپ کہتے ہیں کہ تم بھی کبھی اس کے خیال میں تھے، پھر اس نے کن کہا، نہ آیا ہوں نہ میں لایا گیا ہوں، میں حرف کن ہوں فرمایا گیا. ہاں، تو جب وہ بنانے والے نے، فرمانے والے نے مجھے فرما دیا ہے، تو فرمانے والے کا کوئی پرپس، کوئی مقصد مجھے اس دنیا میں لانے کا تو ہے، چاہے وہ میں ہوں یا میرے آنے والی اولادیں ہیں. جیسے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے کہ یہ نہیں تو ان کی اولادیں ایسی ہو جائیں گی. اس لیے وہ کہتے تھے کہ میں ان کے بارے میں کبھی بھی بد دعا نہیں کر سکتا، کیونکہ یہ لوگوں میں سے آگے اولاد مسلمان آنے والی ہیں. آج اگر یہ نہیں بدل رہے، جیسے وہ بڑی مشہور ہے، تبت یدا ابی لہب مطلب کہ اے ابو لہب تیرے ہاتھ ٹوٹ جائیں. تو ابو لہب کی جب آگے اولاد آئی تو وہ ساری مسلم تھی، تو انہوں نے کہا کہ جی ہم تو مسلمان ہیں، تو یہ ہمارے باپ دادا کا نام قرآن میں آ گیا ہوا ہے، خراب ہو رہا ہے، یہ تو نکال دیں. تو انہوں نے کہا یہ ہو چکا، یہ تو جو رب نے کی طرف سے حکم آ گیا وہ ہو گیا. اور جب اللہ نے کہہ دیا کہ تیرے ہاتھ ٹوٹ جائیں تو وہ ٹوٹ گئے. اور وہ اپنی انسان جو ہے نا، اس کا شعور، اس کی آگہی، اس کے پاس جو اللہ تعالیٰ کی نعمتیں، جو ریسورسفل، ان سب چیزوں نے اس کی میں کو تشکیل کرنا ہوتا ہے، چاہے وہ منفی کر رہے چاہے وہ مثبت کر رہے. ایک جگہ پہ اللہ تعالیٰ تو یہ دو بندوں کے بارے میں نا بہت ہی ڈائریکٹ ہوا ہے، یہ ابو لہب کے بارے میں، اور ایک تھے ان کا نام تھا بن مغیرہ کر کے ان کا نام ہے. تو اللہ تعالیٰ نے نا وہ سورہ مدثر میں ان کو ڈائریکٹلی کہا کہ میں ذرا نا اس کو سمجھ لیتا ہوں، ذرا میں تڑی نہیں جیسے کسی لگاتے میں دیکھ لوں تجھے، ہے نا جی. اس طرح کی باقاعدہ ان الفاظ میں اللہ تعالیٰ نے نا اس کو تڑی لگائی ہے کہ میں تجھے دیکھ لیتا ہوں، میں سمجھ لیتا ہوں تجھے، ذرا یہ تو نے کیا کیا ہے، تو نے یہ اپنی عقل و شعور سے تو نے یہ کچھ کیا، یہ تو نے اس کی تجویز بنائی، یہ تو نے اس کے ساتھ اپنا تجزیہ نکالا. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف اس کی ایک کانسپریسی تھیوری تھی کہ یہ کچھ بھی خدا کا نہیں ہے، یہ تو مین میڈ ہے، اور یہ کوئی شاعر ہیں جنہوں نے یہ سارا کچھ تخلیق کر دیا ہوا ہے، تو اس میں ربانی کچھ نہیں. اور اللہ تعالیٰ نے اس کو وسعتوں سے نوازا تھا، عقل و دانش کی اس کے اوپر فراست تھی، اور اللہ نے کہا کہ میں نے اس کو نوازا شعور سے، میں نے اس کو نوازا پیسوں سے، میں نے اس کو نوازا تابع دار اولاد سے، بیٹوں سے نوازا میں نے اسے. اور تم نے بجائے میرا شکر ادا کرنے کے تم نے یہ تجویز کی ہے. اور 2 دفعہ کہا کہ تم نے کیا بری تجویز کی ہے، یہ والی کیا بری تم نے یہ والی پلاننگ کی ہے، اور کہا کہ میں تجھے دیکھ لیتا ہوں. اس طرح سے اللہ تعالیٰ ڈائریکٹ ہوا. تو اللہ تعالیٰ یہ والی جو مقام ہوتا ہے نا، یہ بڑا ہی سینسٹیو ہے. جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ جیسے عقل کی انتہا کہتے ہیں کہ پھر شیطان ہی ہے، پھر اس سے اوپر کیا ہو سکتی ہے. تو کہتے ہیں کہ شیطان کا معبود تو تھا، محبوب نہیں تھا، اور یہی اس کے مردود ہونے کے لیے کافی ہے. اللہ اکبر. یعنی کہ عقل کی انتہا شیطان ہے اور دل کی انتہا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم. ہم نے بس ان کے قدموں کی خاک تک ہمارا پہنچنا، یہ ہمارے لیے ایک بہت بڑا عروج ہے نا جی. کہ وہ کہ تیرے سنگ در کی تلاش تھی جو جھکا رہا میں نماز میں، ہاں کہ سنگ در حبیب ہے اور سر غریب کا، کس اوج پر ہے آج ستارہ نصیب کا. پھر کس لیے ہے میرے گناہوں کا احتساب، جب واسطہ دیا ہے تمہارے حبیب کا صلی اللہ علیہ وسلم کا. تو جب آپ دیکھنا شروع کرتے ہیں نا کہ
نیگیٹو کے اندر ظالم میں ہے, خود پرست میں ہے, شہوت زدہ میں ہے, مادہ پرست میں ہے, بغض رکھنے والی میں ہے, لوگوں کو تذلیل کرنے والی میں ہے, اپنے آپ کو بلند سمجھنا میں ہے, دوسرے کو حقیر سمجھنا میں ہے. تو یہ ساری جتنی میں بتا رہا ہوں, یہ ساری وہ میں کرنے والی بکری ہے. اس کو عید پہ چھری کیوں نہیں پھیری آپ نے اس دفعہ؟ اس کو پھیر دینی چاہیے تھی چھری, ہے نا جی. یہ بہت اصل چھری تو بہت میں کرتی ہے یہ والی جو ہے نا, یہ بکری جو ہے آپ کے اندر کی جو ہے. تو اس پہ غور کرنا ہے کہ یہ ایک دنیا ہے, اس کے اندر بھی ایک جہان ہے جو نیگیٹو ہے. کہتے ہیں کہ گیدڑ شور مچا رہے تھے, تو کب تک شور مچائیں گے؟ وہ کہتے ہیں جب تک شیر نہیں آئے گا یہ شور مچائیں گے. شیر آئے گا تو آپ کے اندر کے یہ سارے گیدڑ نہ بھاگ جائیں گے. پھر بھاگ جائیں گے. جب وہ سورج نکلتا ہے تو پھر چھپ جاتے ہیں باقی سارے اندھیرے, غائب ہونا شروع ہو جاتے ہیں وہاں سے جہاں سورج نکلنا شروع ہوتا ہے. تو اپنے اندر کی دنیا کو یہ بڑا غور کرنے والا ہے کہ وہ ایک ولی تھے, انہوں نے اپنے گرو سے پوچھا کہ حضور میں نے رات کو خواب دیکھا ہے اور اس میں میں نے اپنے آپ کو مور دیکھا ہے, مور بنا ہوا دیکھا ہے. تو انہوں نے سنایا خواب اس نیت سے کہ دیکھیں ذرا کتنا خوبصورت خواب ہے کہ میں نے اپنے آپ کو مور رنگوں والا پروں والا ہے دیکھا ہے بنا ہوا. تو ان کے بزرگوں نے کہا اوئے ابھی تیرے اندر سے یہ نمود و نمائش کی خواہش نہیں ختم ہوئی؟ اللہ مور کیا کرتا ہے؟ ناشتا ہے, پذیرائی چاہتا ہے, وہ اپنے پنکھ پھیلاتا ہے, اپنے رنگ دیکھتا ہے, ان رنگوں کے اوپر بڑا فخر کرتا ہے کہ میرے مالک نے مجھے کیا رنگ دیے ہیں. اور لیکن ساتھ ہی جب اپنے پاؤں کی طرف دیکھتا ہے تو کالے سیاہ پاؤں ہیں اس کے, وہ کہتے ہیں پھر وہ روتا ہے کہ مالک تو نے مجھے اتنا رنگ دیا, ہر میرے پنکھ کے اندر اتنے رنگ تو نے شامل کیا. کیا خوبصورتی ہوتی ہے, کیا ڈیزائن, کیا کرافٹ ہوا ہوتا ہے مور. کبھی اس کے ایک پر کو ذرا غور کر کے دیکھیں نا. ہم لوگ تو وہ کتابوں میں بھی لا کے رکھا کرتے تھے نا, ہے نا, پھر وہ اس کا ایک نکال کے رکھنا, یہ اس کے بچے ہوں گے اس کے پروں کے ہیں. تو خوبصورتی کی پذیرائی چاہنے والے جو لوگ ہیں وہ پھر یہ والی دنیا کو دیکھ رہے ہوتے ہیں. غور کریں تو وائرل ہونے کے لیے کیا کیا بے حیائیاں نہیں ہو رہی ہیں. مشہور ہونے کے لیے لوگ کس حد تک نہیں گر رہے ہیں. جائیداد کے لیے پیسے کے لیے لوگ کیا قتل نہیں کر رہے ہیں ایک دوسرے کا. تو یہ ساری آپ کی میں ہی تو چلتی ہوئی آ رہی ہے, جو معاف نہیں کرتی, جو بدلہ لیتی ہے. اور اس کے اوپر جو ہے نا وہ اس کی درستگی اس وقت تک نہیں ہو سکتی جب تک اس کے اوپر کوئی پیرا نہ لگا ہو. حصار وقت کو میں توڑ کر نکل نہ سکا, تیرے جمال کا پہرا لگا رہا ہر سو. تو جب تک وہ جمال کا پہرا نہیں نہ ہوگا. جمال کس کا ہے؟ جمال جمیل کا ہوتا ہے, اور کس کا ہوتا ہے؟ وہ اس کی یاد کا, تیری یاد خزانہ کافی پیسے نو کی کرنا. تو جب سمجھ آ جائے گی وہ مالک کے ساتھ. وہ پچھلے دنوں میں نے ایک پوسٹ لگائی تھی کہ اللہ تعالیٰ اگر آپ کو انتخاب کرنا پڑ جائے کہ اللہ یا غریبی, تو آپ کو گے غریبی نہیں چاہیے بھائی یا اللہ. یہ نہیں, مطلب اگر اللہ سرکار کا جو ہے وہ فرمانا ہے کہ اگر تمہیں اللہ اور پیسے میں سے کسی ایک کا انتخاب کرنا پڑے آج کل کے انسان کو, تو انسان کے لیے تو اللہ. میں نے اس کے کمنٹس پڑھے, مجھے اتنا مزہ آیا. وہ کئی لوگوں نے کہا کہ جی اللہ مل گیا تو پھر پیسے بھی مل جائیں گے, اور پھر پیسے میں پھنسا. واہ 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 واہ, اللہ اکبر. وہ کہتے ہیں سوال ہی رکھے جدھر رکھے, وہ کہتے ہیں سوال ہی آپ نے غلط پوچھا ہے. یہ والا یہ اللہ اور پیسے ہی ایک بات ہے بلا کرنے والی, پیسے بھی بڑی ضرورت ہوتی ہے. جو خزانوں کا مالک ہے, جنود السماوات والارض جس کے ہیں, جو تمہارا خالق مالک ہے, جس نے سب کچھ بنا کے رکھا ہوا ہے, تمہاری نظر کے لیے نظارے بنا کے رکھے ہوئے ہیں, تمہارے آنے سے پہلے تمہاری تقدیر بنا کے رکھی ہوئی ہے. کیا خوبصورت وہ. یہ تو جب آپ کے اندر کبھی وہ آنکھ کھلتی ہے نا,
سرکار نے نا ایک بڑا خوبصورت مضمون لکھا ہوا ہے، اس دل دریا سمندر میں ہے مضمون، اس کا نام ہے میں اور میں. تھوڑا سا مشکل بھی ہے وہ، لیکن خود شناسائی اگر کسی کو چاہیے نا تو وہ مضمون پڑھ لے ایک دفعہ کہ خود سے آگاہی کیا ہوتی ہے. تو سرکار کا جیسے ایک شعر ہے نا کہ میں آئینے میں اترا تو روبرو تھا تو وہ آپ نے اس دن ایک وہ سنایا تھا جو ہے حضرت کا شعر کہ نشاط رنگ بو سے بے نیاز آرزو ہو کر ہم اپنے روبرو آئے تمہارے روبرو ہو کر، کہ آئینے میں آپ کا عکس ہے اور آپ اپنے عکس کا عکس ہیں. واہ واہ واہ، خود آئینہ خود دیدہ حیران ہوئے ہم. واہ واہ واہ، بالکل. اور پھر سرکار جب اس دنیا میں کبھی غور کریں کہ یہ جو روحانیت کی دنیا ہے جہاں پہ اللہ کا فضل شامل ہے، جس کے بیچ میں روشنی ہے، وہ اس کے اندر پھر آپ کے اور طرح کی منازل ہیں، ہر جلوے کے ایک علیحدہ نظر ہے اس کے اندر. وہ جب غور کرتا ہے اپنے رب کے ساتھ اپنے تعلق کو، تو وہ کہتا ہے کہ میں غور کرتے ہیں، سرکار کہتے ہیں کہ میں غور کرتا ہوں کہ یہ پہاڑوں کے دامن میں اتنی مٹی کہاں سے آئی ہے، یہ مٹی کے اتنے بڑے پہاڑ اللہ نے کیسے بنا دی، کہ زمین سے اٹھا کے تھوڑی بنائے، وہ تو اس کا کہنا تھا. تو یہ اللہ تعالیٰ ایک قوس قزح کیسے بنا دیتا ہے، ہوا کے اندر رنگ کیسے بکھیر دیتا ہے. وہ کہتے ہیں کہ میں نے آئینے کو دیکھا تو آئینے کے اندر بھی میں تھا، تو میں اس سے بات کرتا تھا تو وہ مجھ سے بات ہی نہیں کرتا تھا، میں ہی بات کر رہا ہوتا تھا. تو کہتے ہیں ایک دن پھر وہ آئینہ بول پڑا، اور جب وہ آئینہ بولا تو اس نے کہا، تو میں نے کہا کہ بولو سناؤ مجھے. اس نے کہا میں بولوں گا تم سن نہیں سکو گے. اس کی باتیں بڑی سخت ہیں، وہ جو آپ کے اندر کی جو پھر نظر آتی ہے نا شناخت. تو کہتے ہیں کہ میں جب پھر آئینے کے اندر گیا تو پھر وہ باہر آ گیا. کہتے ہیں اب میں اس سے پیچھا چھڑا رہا ہوں، وہ سچ بولتا ہے میرے ساتھ. اس کو کہتے ہیں نا کہ جب آپ کے شعور کی کبھی کوئی سطح بلند ہو جائے نا، تو آپ شعور کو دیسی سا نام ایک رکھ دیں گے، اس کو کہیں یہ میرا ہمزاد ہے، میں سے باتیں کرتا ہوں، ہے نا جی. وہ ہوتا وہ کیا ہے، شعر یاد آ گیا جی سرکار کا شعر یاد آ گیا کہ واصف ہے میرا نام مگر راز ہوں گہرا، ذرے نے جگر چیر کے رکھا میرے آگے. اب یہ کون سی وہ نگاہ ہے جو عطا ہوتی ہے، یا یہ میں کون بولتا ہے جو پھر یہ الفاظ لکھے جاتے ہیں. بے شک بے شک بے شک. تو کہتے ہیں وہ اب مجھے وہ جھوٹ نہیں بولنے دیتا، کیونکہ وہ ہر وقت میرے ساتھ ہوتا ہے. میں بڑی کوشش کر رہا ہوں کہ وہ آئینے میں واپس چلا جائے، کسی طرح سے میرا ساتھ چھوڑ دے، پر آئینہ ٹوٹ چکا ہے، اب وہ واپس جا نہیں سکتا. اللہ اکبر، واہ 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 واہ. جو سنا تھا سنا دیا میں نے، یعنی سب کچھ بتا دیا میں. واہ. تو کہتے ہیں کہ وہ مجھے بتاتا ہے کہ پچھلے دور میں تم تاریخ بنانے والوں میں سے تھے، آج تم تاریخ پڑھنے والوں میں ہو. واہ 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 واہ، اللہ اکبر، سبحان اللہ. تو کہتے ہیں کہ وہ مجھے اس نے وہ نظر دی ہے کہ مجھے اب جہان نو نظر آتا ہے. یہ جہان، یہ والا جو ان آنکھوں سے میں نے دیکھا تھا، یہ وہ جہان نہیں ہے. اب تو مجھے اور جہان نظر آتا ہے، مالک کے کرشمے اور طرح سے نظر آتا ہے. وہ کہتا ہے کہ میں جلوہ گر ہوں ہر چیز میں، لا مقام میں رہنے والا ہر مقام میں کیسے آ جاتا ہے. وہ جو اتنی بڑی کائنات میں نہیں سماتا، وہ ایک ٹوٹے ہوئے دل میں کیسے سما جاتا ہے. سبحان اللہ، واہ واہ واہ. تو وہ دیکھتا ہے کہ میں آرزوئے دید کے کس مرحلے میں ہوں، خود آئی نہ ہوں یا میں کسی آئینے میں ہوں. ہر شخص پوچھتا ہے میرا نام کس لیے، تیری گلی میں آ کے عجب مخمسے میں ہوں. مخمسے میں ہوں، واہ اللہ. تو میں کو جب ڈھونڈ لے، میں ایک فرد ہوں، مجھ سے ہے ملتوں کا ظہور، حقیقتوں کو جنم دینے والا خواب ہوں میں، دینے والا خواب ہوں میں. واہ. تو ہے آگے حقیقت جو اس سے چل رہی ہے، لیکن وہ خود خواب ہے. اب کہتے ہیں کہ خالی تھی بڑی دیر سے یہ لوح زمانہ، اب آہ سحرگائی کے ہاتھوں میں ہے قلم. سبحان اللہ سبحان اللہ. آہ سحرگاہی کے ہاتھوں میں ہے. اللہ اکبر اللہ اکبر. تو میں کو جو وہ دیکھے نا، غور کرے
تو میں سے تو تک کا جو سفر ہے نا، یہ پھر روحانیت کا خاصہ ہے. یہ اس کے لیے ایک نگاہ چاہیے ہوتی ہے. جن لوگوں نے پہلی دفعہ علم لکھا، پہلی دفعہ، انہوں نے کتاب پڑھ کے نہیں لکھا، انہوں نے زمانہ پڑھ کے لکھا. آج ہم زمانہ نہیں پڑھے، آج کل ہم وہ تدفین شدہ کتاب پڑھے ہیں، علم جو تدفین ہوگی جس کی کتاب کے بیچ میں، حالانکہ نیا علم ہمہ حال ہمہ وقت موجود ہے. آپ کی وہ نگاہ کی سیٹنگ تھوڑی سی وہ ہونے والی ہوتی ہے کہ یہ دیکھو، غور کرو کہ دل دے اندر خانہ کعبہ ساڈا گھر وچ ہویا حج، آپ امام تے آپ نمازی آپے بھانگا دیواں اج. میں ہوں، میرے اندر ہی کائنات ہے، میرے اندر ہی جہان ہے. وہ جس کو میں باہر ڈھونڈ رہا ہوں، تو یہ میرے اندر کون ہے؟ جے میں تینوں باہر ڈھونڈا تو میرے اندر کون سمانا؟ تو میں تجھے باہر ڈھونڈ رہا ہوں تو میرے اندر کون ہے؟ اگر تو میرے اندر ہے تو یہ باہر جلوہ گری کس کی ہے؟ تو یہ میں کی شناخت، وہ کہتے ہیں کہ آپ اپنی شناخت کر لو، اپنے رب کی شناخت کر لو گے، ہے نا جی. وہ مجھے شعر یاد آ گیا کہ تو خون کا طالب تھا، تیری پیاس بجھی ہے، میں پاتا رہا نشو نما آب و ہوا سے. آب و ہوا سے، سبحان اللہ سبحان اللہ. تو وہ آپ غور کریں کہ وہ کیسے آب و ہوا سے نشو و نما اس کو ملتی ہے، کہ وہ دیکھتا ہے، غور کرتا ہے. وہ کہتا ہے کہ اے مالک، تو اتنا بڑا ہاتھی بنانے والا اتنی چھوٹی سی چونٹی تو کیسے بنا لیتا ہے، اور کیا مصرف ہے تیرا. وہ واقعہ کتنا مشہور ہے کہ اللہ کے حضور چھپکلی پہ وہ حضرت موسیٰ نے کہا کہ یا اللہ یہ تو نے چھپکلی کیوں بنائی ہے؟ تو رب تعالیٰ نے کہا کہ ابھی چھپکلی پوچھ رہی تھی کہ تو نے موسیٰ کیوں بنایا ہے. ذوقے نظر میں لے تو تماشا ہے کائنات، ہر ذرے میں چھپے ہیں کئی آفتاب سے، جو ذرہ جدھر ہے وہی آفتاب ہے. واہ واہ واہ. خالق کو اگر مرکز بنا کے دیکھا جائے، خدا کے حوالے سے دیکھا جائے تو میں بھی اچھی ہے. میں بھی اچھی نہیں، بہت اچھی ہے. کیونکہ یہ آپ اس کو کبھی بھی اگنور نہ کریں. سرکار کہا کرتے تھے کچھ خود کا احترام بھی تیری بندگی کے ساتھ. سبحان اللہ. واہ واہ. احترام اپنا کون سا ہے؟ احترام آدمیت کیا ہے؟ آپ کا احترام کیا ہے کہ اس مالک نے تمہیں بھی بنایا ہے. تم کچھ اور بھی ہو سکتے تھے. اور کتنے افسوس کی بات ہے کہ جو مالک نے مجھے بنایا ہے، میں ہمیشہ اس کے علاوہ کچھ اور بننا چاہتا ہوں. واہ 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 واہ. اللہ اکبر. فرق آ گیا نا. واہ واہ. اب یہ اس کی رضا میں اور میری پلاننگ میں فرق آ گیا. تو جب یہاں پہ فرق آئے گا نا، تو پھر آپ کا تعلق کیسے بلڈ ہوگا اس مالک کے ساتھ؟ یہ پھر وہ ٹریول کرتی کرتی میں جو ہے نا وہ منفی طرف نکل جاتی ہے. کہتے ہیں وہ دو بنے ہوں گے، ایک سیدھے ہاتھ والے ہوں گے، ایک الٹے ہاتھ والے ہوں گے. جب وہ لگا ہوگا میدان، سیدھے ہاتھ والے جو ہیں وہ پوچھیں گے الٹے ہاتھ والوں سے کہ وہ تم ان لوگوں نے ایسا کیا کیا کہ تم دوزخ کی طرف جا رہے ہو؟ الٹے ہاتھ والے دوزخ والے، سیدھے ہاتھ والے جنتی لوگ. اور جنتی لوگ پوچھیں گے کہ تم نے کیا کیا؟ تم بھی تو ہمارے آس پاس ہی پھر رہے تھے، تم نے ایسا کیا بڑی بیڑا غرق کرنا پڑتا ہے اپنا اس طرف جانے کے لیے، بڑی تباہی کرنی پڑتی ہے؟ تو وہ کہیں گے کہ ہم نے اس مالک کو پہچانا نہیں، ہم نے اس کی دی ہوئی نعمتوں کا شکریہ نہیں ادا کیا، ہم نے اس کے حوالے سے اس دنیا کو نہیں دیکھا. ہم تو اپنا ہی دیکھتے رہے. میں ہوں، میرے بچے ہیں، میری زندگی ہے، میرے پیسے ہیں، میرے ہیں، کسی کے نہیں ہیں. خبردار کوئی دیکھے بھی نہ، ایون کہ بعض کا تو اولاد بھی نہ دیکھے. کیوں جی؟ ایسے لوگ آپ نے دیکھ نہیں رکھے جن کے جانے کے لوگ دعائیں کرتے ہیں کہ یا اللہ یہ کدو مرے گا تو کدو ساڈے کول پیسے آن گے. لڑ رہے تھے، بحث کر رہے تھے اور بلاوا آ گیا. اللہ اکبر. مال برائے استعمال تھا اور وہ وہیں کا وہیں دھرا کا دھرا رہ گیا اور نتیجہ زیرو. مجھے آپ کی اس بات سے وہ دائنے ہاتھ والوں سے نا یاد آ گیا کہ
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے، اس کا مفہوم ہے کہ قیامت کے دن کچھ لوگ نا بغیر حساب و کتاب کے جنت جا رہے ہوں گے، تو عبادت کرنے والے ان سے پوچھ رہے ہوں گے کہ بھائی تم لوگوں نے ایسی کون سی عبادت کی تھی، کون سا ایسا عمل کیا تھا کہ تم بغیر حساب کے جنت جا رہے ہو؟ تو وہ جواب میں کہیں گے، اس کا مفہوم ہے کہ اور تو کچھ نہیں، بس ہم اللہ کے ہر فیصلے پر راضی رہتے تھے۔ تو حضرت واصف علی واصف رحمۃ اللہ علیہ ارشاد فرماتے ہیں کہ جو تسلیم و رضا والا ہوتا ہے نا، وہ عابدوں کے گروہوں کا سردار ہوتا ہے۔ واہ 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 عابدوں کے گروہ کا سردار ہوتا ہے۔ واہ واہ واہ۔ تو یہی بات سمجھ لگ جائے ہمیں بھی اور لوگوں کو بھی، تو اتنی ٹینشن جو کریٹ ہوئی ہے وہ نیچے آ جائے۔ مرد کامل ہے وہی جو منزلیں طے کر گیا، زندگی اس کی ہے جو مرنے سے پہلے مر گیا۔ تو یہاں پہ جو میں مارنے کی بات ہو رہی ہے وہ میں کیا ہے، اس کو مارنا کیسے ہے اور اس کا فارمولا کیا ہے؟ وہ والی میں ڈاکٹر صاحب بغیر محبت کے نہ مرتی نہیں ہے۔ واہ سبحان اللہ۔ اس کا واحد اینٹی ڈوٹ اگر کوئی کہے نا تو وہ محبت ہے، اور محبوب آپ کو، اور محبوب ہے، ظاہر سی بات ہے۔ جیسے سرکار کہتے تھے نا کہ یہ تو سوال تم نے یاد کر کے رکھا ہوا ہے کہ من ربوں کا ہے، من دینوں کا، تو اگر وہ پوچھ لیا کہ اپنے محبوب کا نام بتاؤ تو اس وقت کیا کرو گے پھر؟ اللہ۔ یہاں پہ آپ نے فرمایا کہ اس حاضر دور میں اپنے لیے ایک حاضر گرو بھی ڈھونڈو۔ حاضر گرو، آپ نے کہا کہ یہ خالی کبھی نہیں ہوتا زمانہ، ہر زمانے میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے عاشقین جو ہیں وہ اگر یہ آیت آج موجود ہے انعمت علیہم والی، اہدنا الصراط المستقیم، انعمت علیہم ہے نا جی، انعام یافتگان، کیا آج کا دور انعام یافتگان سے خالی ہو گیا؟ اللہ اکبر، واہ سبحان اللہ، واہ واہ۔ یہ آیت حاضر، زمانہ حاضر، تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اللہ نے کہا ہے کہ آج بھی رستہ مانگو انعام یافتگان کا؟ تو آج کے دور کے انعام یافتگان کبھی ڈھونڈنے نکلے وہ کدھر؟ مجھے سرکار نے بتایا کہ یہاں لاہور میں نا ایک بڑے پکے درویش تھے اور بڑے خفیہ تھے، مطلب منظر عام پہ نہیں تھے، اور وہ تھے جو گھوڑوں کو نال لگاتے تھے، وہ جو ہارس شو جس کو بولتے ہیں نا جی۔ اللہ اکبر۔ تو ان سے پوچھا کہ آپ کو اتنا درجہ کیسے ملا؟ انہوں نے کہا پتہ نہیں، میں نے تو صرف ایک آیت پڑھی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے گھوڑے کے سموں کی قسم کھائی ہے، سبحان اللہ، واہ۔ اور گھوڑے کے سموں کی قسم، جب وہ بھاگتے ہیں اور ان کے پاؤں سے جب وہ شرارے نکلتے ہیں، آگ نکلتی ہے، چنگاریاں نکلتی ہیں اس کے پاؤں سے، اللہ نے اس گھوڑے کے سموں کی قسم کھا کے بیان کی ہے۔ تو کہتے ہیں میں جب وہ میرے پاس گھوڑے آتے ہیں تو ان کے میں نے وہ نال لگانے سے ہارس شو لگانا ہوتا ہے، میں پہلے ان کو چومتا ہوں کہ تیری قسم کھائی ہے رب تعالیٰ نے۔ واہ واہ واہ، سبحان اللہ۔ پھر چوم کے محبت سے صفائی کر کے، نیلز اس کے کاٹ کے صاف کر کے اس کو دوبارہ وہ اس کا ہارس شو اس کو لگانا، اور جو اندر محبت ہے اس گھوڑے کے لیے یا ہر گھوڑے کے لیے کہ یہ کہ تو کتنا عظیم ہے کہ رب تعالیٰ نے تیرے پاؤں کی قسم کھائی ہوئی ہے۔ واہ واہ واہ، سبحان اللہ۔ عقیدت بھی قائم، ادب بھی قائم، محبت بھی قائم، محبت بھی قائم۔ اب جہاں پہ محبت قائم ہو جائے نا جی، وہاں پہ پھر یہ خناس والی جو ہے نا جی، یہ میں نہیں آتی، ورنہ تو یہ پوری آیت ہے اس کے اوپر، قل اعوذ برب الناس مالک الناس الہ الناس من شر الوسواس الخناس الذی یوسوس فی صدور الناس، اور وہ آپ کے سینوں کے اندر چھپ کے وہ کام کر رہا ہوتا ہے، خناس جو ہوتا ہے جی، وہ پھونک مار دیتا ہے آپ کے اندر جا کے، آپ کے اندر وہ شہوت پیدا کر دیتا ہے۔ وہ آپ نے کہا کہ سب سے بڑا شیطان پتہ ہے کیا ہے تمہارے اندر؟ کہ میں تم سے بہتر ہوں۔ اللہ اکبر، وہ اللہ اکبر۔ یہ بہت بڑا شیطان ہے آپ کے اندر کہ میں تم سے بہتر ہوں۔ کبھی اس فکرے پہ غور کرے تو اس زمین پر اترا کے نہ چلو، تکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اللہ نے بار بار کہا ہے اس کے بارے میں، تکبر کے بارے میں کہا ہے، لالچ کے بارے میں کہا ہے، جمع تما کرنے کے بارے میں کہا ہے، کہ جیسے آپ سناتے ہوتے ہیں کہ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے کہاں فرمایا ہے کہ جمع کرو، ہے اللہ اکبر، خرچ کرو، خرچ کرو، خرچ کرو، اس کی راہ میں خرچ کرو،
اور اتنا خرچ کرو کہ تمہیں اپنے لیے کوئی سخی نہ ڈھونڈنا پڑے. واہ واہ واہ, اتنی سخاوت بھی نہ کرو کہ سخی ڈھونڈنا پڑے, اپنے لیے سخی ڈھونڈنا پڑ جائے ہے. یہ اب یہ والے جو تھوڑے سے پیسے آپ رکھ رہے ہیں نا اپنے پاس کہ آپ کی سخاوت جاری رہے, یہ اس کی شکر ہے, اس کا انعام. سبحان اللہ. وہ حضرت ارشاد فرماتے ہیں کہ وہی شخص ہی اللہ کے دیے ہوئے مال میں سے خرچ نہیں کرے گا جس کو یہ یقین ہوگا کہ یہ مال اللہ نے نہیں دیا. میں نے خود یقین ہوگا, جس کو یہ یقین ہوگا کہ یہ اللہ نے دیا ہے اس میں سے ضرور خرچ کرے گا. میں سے مجھے وہ حضرت واصف علی واصف رحمۃ اللہ علیہ کی زندگی کا واقعہ یاد آ گیا کہ ایک شخص نے ان کو روکا اور پوچھا کہ مجھے بتائیں کہ میں کون ہوں. تو حضرت نے ارشاد فرمایا کہ میں تجھے یہ کیا بتاؤں کہ تو کون ہے, مجھے تو یہ نہیں پتا کہ میں کون ہوں. اللہ عاجزی, سبحان اللہ. ہاں, بلکہ مجھے یاد ہے ایک دفعہ آپ نے کہا کہ میں نے ایک بہت بڑا کام کیا ہے, میں نے کسی کو بتایا نہیں میں کون ہوں. اللہ اکبر. راز وہ ہے جو بیاں ہو کے بھی راز. واہ واہ واہ, سبحان اللہ. یہ اپنے اندر کو چھپا لینا والے لوگ کون لوگ ہیں, ان کے اوپر کیا خاص عنایت ہوتی ہے. اب یہی تو ساری یہ گیم ہے کہ میں سے میں کو نکالنا ہے اور میں سے میں کو اجالنا ہے. واہ واہ واہ. اور جو راز کو پوشیدہ رکھتا ہے تو فَاذْكُرُونِي أَذْكُرُكُمْ, کہ تم میرا ذکر کرو میں تمہارا ذکر کروں گا. یعنی کہ جنہوں نے اپنی زندگی میں اپنی اس راز کو پوشیدہ رکھا, آج لوگوں کی زبان سے اللہ کریم ان کی تعریفیں, ان کی شان بیان کر رہا ہے. سبحان اللہ, سبحان اللہ. اب تیرا نام لب پہ ہے واصف, اب کہاں خلق کی زبان ٹھہرے. وہی میں کہتا ہوں نا کہ آپ نے دیکھا کبھی کہ ہم نے آج تک کبھی نہ یہ سوشل میڈیا کے اوپر بوسٹنگ شوسٹنگ نہیں کی کبھی. تو سرکار کا نام کبھی لکھ کے دیکھے نا, یہ جب آئی نا نئی یوٹیوب جب آئی تھی جی, تو میں نے دیکھی ویب سائٹ, مجھے بڑی اچھی لگی, تو میں نے اس کے اوپر سرکار کا نام لکھا. تو اس نے کہا کہ نو رزلٹ فاؤنڈ. میں کہا کمال ہے, کوئی سرکار کا نام ہی نہیں ہے. میں نے فٹافٹ ایک چینل بنایا اور میرے پاس وہ عابدہ پروین کی پڑی ہوئی تھی, میں نعرہ مستانہ میں شوخی رندانہ, میں نے وہ چڑھا دی. کچھ سرکار کے نعتیہ کلام پڑے ہوئے تھے وہ میں نے چڑھا دیے. تو کچھ دنوں بعد میں نے دیکھا کہ لوگوں نے اس کو دیکھنا شروع کر دیا. ویوز ہیں, نئی تھی نا ابھی یوٹیوب بھی. اس وقت تو اشتہار بھی باہر کے ہوتے تھے, اب تو لوکلائز ہو گئے نا سارا, مطلب میڈیا بڑھ گیا, سارا بہت بڑا سیٹ اپ ہو گیا. اس وقت بہت چھوٹا سا تھا. تو آج اگر آپ یوٹیوب پہ جا کے سرکار واحد صاحب کا نام لکھیں, صرف میں کہتا ہوں چینلز کے پیجز کھل جائیں گے. اتنے بچے بچیاں کام کر رہے ہیں, اس کام ہوئے کے اوپر اتنا کام کر رہے ہیں کہ مجھے دیکھ کے خوشی ہوتی ہے. مجھے یاد ہے ایک دفعہ نا وہ مجھے کسی نے کہا کہ حضور یہ اتنے سارے بچے یہ کرتے ہیں, آپ کی ویڈیوز اتارتے ہیں, چڑھا دیتے ہیں, یہ کر دیتے ہیں, تو ان کو کاپی رائٹ اسٹرائک مارے. میں نے پھر نا اس کو واقعہ سنایا. میں نے کہا ہم آفس میں بیٹھے تھے سرکار کے پاس نا, تو ایک کتاب آپ کی جو چھپی ہوئی تھی اس وقت دلدر سمندر, وہ آپ کی ٹیبل پہ پڑی ہوئی تھی. تو یہ وہ کتاب نہیں تھی جو ہم نے پاکستان میں چھاپی تھی. اس کی پرنٹنگ اور طرح کی تھی, مطلب اس کا کاغذ اور تھا. تو یہ اور طرح کا کاغذ تھا. تو کسی نے کہا کہ حضور یہ میں نا انڈیا سے لے کے ہیں, وہاں پہ آپ کی کتابیں جعلی چھپ رہی ہیں. تو بیٹھ گئے, منو بھائی بھی تھے وہاں پہ, اللہ غری کے رحمت کرے, اکرام چغتائی صاحب بھی وہاں پر تھے, اور یہ گفتگو ہونی شروع ہو گئی کہ جی وہ انٹرنیشنل ٹریٹی کے تحت یہ لا ہے, ہم انٹلیکچوئل پراپرٹی رائٹس جس کو بولتے ہیں کہ اس کے اوپر ہم کیس کر سکتے ہیں, یہ کر سکتے ہیں. آپ نا بیٹھ کے بڑے تسلی سے نا سنتے رہے, سب کی جو تھے نا رجحان کے کیا کیا ہو سکتا ہے ابھی اس کے اوپر. تو جب سب بول چکے نا, تو ہم نے کہا وہ ہمارا ہی کام کر رہے ہیں. واہ واہ واہ, سبحان اللہ. ہم نے کتابیں تھوڑی بھیجنی, ہم نے تو میسج دینا ہے لوگوں کو. واہ واہ. اگر میسج جعلی کتابیں بن کے بھی ہو رہا ہے تو آپ نے کہا ہمارے ہی کام کر رہے ہیں, جائے کرنے دیں. واہ. آپ نے کہا ایک دور ایسا ہے کہ جب ہم پھر جائیں گے نا انڈیا, تو لوگ ہمارے انتظار میں ایسے بیٹھے ہوں گے جیسے بس کے انتظار میں سواریاں بیٹھی ہوتی ہیں, اور ہم چلتے جائیں گے اور ان کو اٹھاتے جائیں گے.
تو آج دیکھیں سرکار کے چاہنے والے جتنے پاکستان میں موجود ہیں اتنے انڈیا میں بھی موجود ہیں. آپ کو جو کال آئی تھی جو ہمارے بڑے وہ جو انڈیا سے ہے جو سنگر ہیں ہاں جی ہاں جی ہاں جی ہنس راج ہنس صاحب, ہاں جی ہاں جی وہ بھی آڈیو سنتے ہیں, وہ بھی فالو کر رہے ہیں. بالکل سنتے ہیں جی. تو مجھے پنجابی بولتے ہیں نا ذرا اسے, وہ کہتے میں تے آ کے نا تواڈے چرناں 'چ بہ جانا, چھڈنا نہیں تو پاکستان کا ویزا کھل لوے. واہ 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 واہ, بڑی سرکار سے بڑی محبت کرتے ہیں وہ, کوئی شک نہیں. اور وہ پنجابی کا جو سرکار کا کلام بھی پڑھتے رہتے ہیں, سنتے رہتے ہیں. تو یہ بہرحال جی یہ پوری جو میں کی کہانی ہے نا, اس میں ایک منفی میں ہے. منفی میں کی آپ شناخت کر سکتے ہیں. ایک تعفن غرور کی دنیا, عاجزی میں نجات کی خوشبو. بس پھر جب آپ کی یہاں سے جب یہ سفر شروع ہوتا ہے نا آپ کا, کہ یہ عاجزی کا سفر شروع ہو, غرور کا سفر آپ کا ختم ہونا شروع ہو جائے, انسان کو انسان سمجھنا شروع کر دو, یہ نہ سمجھو کہ میں سب سے بہتر ہوں, بلکہ جب یہ کہنا شروع ہو جائے گی کہ تم مجھ سے بہتر ہو, تو یہ پھر کہانی نا اور طرف شروع ہو جاتی ہے. پھر سرکار جب یہاں پہ چلنے شروع ہوتے ہیں تو پھر اس کی انتہا پھر یہ, پھر وہ آپ کہتے ہیں کہ میں خبر کے دام کا دام ہوں, میں خرد کدے کا امام ہوں, میں علی ولی کا غلام ہوں, اسی تاجدار کی بات ہوں, میرا نام واصف باصفا, میرا پیر سید مرتضیٰ, میرا ورد احمد مجتبیٰ, میں صدا بہار کی بات ہوں, میں صدا بہار کی بات ہوں. یہ میں کون سی بول رہی ہے؟ سبحان اللہ, واہ واہ واہ. یہ بھی تو ایک شناخت ہے جہاں کو کیا خبر, کون ہے کس میں جلوہ گر, میں ہوں کہاں تم ہی تو ہو, اصل میں راز ہے یہی. واہ واہ سبحان اللہ. دل سے ہر ایک تمنا رخصت ہو چکی, اب تو آ جاؤ کہ خلوت ہو چکی ہے. کیا وہ اتنا واحد ہے, اتنا لا شریک ہے کہ وہ خواہشوں کے ہوتے ہوئے آپ کے دل میں نہیں آ سکتا. دل سے ہر تمنا رخصت ہے. کوئی خواہش رہی نہیں باقی, کتنا امیر ہو گیا ہوں میں. واہ 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 واہ. یہ والی جو میں کی شناخت ہے نا, اس کے اوپر پھر کام کیا کہ پھر وہ جب ویژن آپ کا, یہ ویژن جو ہوتا ہے نا جی, حکمت جو ہوتی ہے یہ نزولی ہے, یہ ایکسٹریکٹڈ نہیں ہے. یہ اس کو انجیکٹڈ کہہ سکتے ہیں, ایکسٹریکٹڈ نہیں کہہ سکتے ہیں. ہاں کیونکہ یہ تصرف, ہاں یہ مالک کی طرف سے آپ کے اوپر ایک عطا ہوتی ہے کہ آپ کی آنکھ کی دنیا, آنکھ کے پردے میں چھپا ہوا راز کھلنا شروع ہوتا ہے آپ کے اوپر. وہ پھر ہوتے ہیں لوگوں کے لیے منفعت بخش, وہ ہوتے ہیں علم نافع کے محافظ. پھر کیوں نہ ہو تیرے فیصلے تسلیم, تو نے جب مجھ کو عطا کیا ہے قلب سلیم. تو جب قلب سلیم آپ کو ملنا شروع ہوتا ہے, عقل سلیم آپ کو علم نافع ملنا شروع ہوتا ہے, تو یہ علم کے غرور سے پھر آپ دور بھاگ جاتے ہیں. علم کا غرور ہوتا ہے, عبادت کا غرور ہوتا ہے, لے بیٹھا عبادت کا غرور. رائے گاہ سجدے ہوئے ابلیس کے کس بات سے, وہ جدا سمجھاتا حق کو مصطفیٰ کی ذات سے. تو وہ غرور تو پھر آپ کو پتہ نہیں ٹکے ٹوکری کر دیتا ہے. عاجزی, پتہ نہیں قبول ہوا ہے کہ نہیں ہوا, یا اللہ تھوڑے سے اور کر لو, آخری لمحے تک پتہ نہیں ہوتا, یا اللہ پتہ نہیں قبول ہوا کہ نہیں ہوا. آپ اس کی طرف بھاگتے ہیں, دوڑ لگاتے ہیں. آپ نے کہا فرق پتہ ہے دنیا دار کا اور دیندار کا کیا ہے؟ آپ نے کہا دنیا دار دنیا میں سے وقت نکالتا ہے عبادت کے لیے, اور دیندار عبادت میں سے وقت نکالتا ہے دنیا کے لیے. سبحان اللہ, واہ واہ واہ. دونوں کے رجوع کا کتنا بڑا فرق ہے وہ. واہ واہ واہ. مجھے شعر یاد آ رہا ہے کہ کیا ملے گا سراغ منزل دل, ہم سفر ہو گئی ہو جب منزل. واہ واہ سبحان. کون دیکھے کس کو اب کے دل ہے, دل میں ہے آنکھ, آنکھ میں ہے دل. ہاں مجھے منزلوں کی طلب نہیں کبھی ہوتی ہوگی, یہ اب نہیں جو تیرے خیال میں ڈھل گئی, اسی چشم تر کی تلاش ہے. واہ 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 سبحان اللہ. وہ اس خیال میں ڈھل جانا
ڈھلتا رہا خیال میرا حرف و صوت میں، تحلیل جاں کے بعد ملا گوہر سخن. واہ تو خیال جب اللہ کے حوالے، گوہر سخن ایسے وہ ڈیپ ڈائیو کرنا پڑتا ہے، سمندر کی گہرائیوں میں سے جا کے وہ گوہر و لال نکال کے لے کے آتے ہیں. غور کی دنیا کا مقام ہے. لیکن جب تک یہ غور آپ کو اتنا سستے سودے میں نہیں مل سکتا، جب تک یہ علائشیں آپ کے ساتھ لگی ہوئی ہیں نا، میں والی، میں حسین ہوں، میں جمیل ہوں، میرے ہونے سے، اور اس میں کوئی غلط بھی نہیں ہے، ٹھیک ہے. اب کے لاکھ بل کھائے میری بلا سے، جب چھوڑ دیا ذکر اس زلف سیاہ کا، تو بل کھاتی رہے زلف ہمیں کہ ہم نے تو چھوڑ دی ہے نا جی. وہ کہتے ہیں میں ہوں تو یہ کائنات ہے، میری آنکھیں ہیں تو یہ جلوے موجود ہیں، میں ہوں تو میری وجہ سے یہ سب کچھ ہے، میں ہوں تو یہ دنیا میرے ساتھ آباد ہے. مجھے مالک نے اسی لیے پیدا فرمایا ہے کہ میں اس دنیا کے ساتھ کنیکٹ کروں، خالی آنا جانا میرا مقصد نہیں ہے. تو مجھ پہ مہربانی مالک نے کی ہے، اور اس مالک کی مہربانی کو اس زندگی میں شناخت کرنا، تسلیم کرنا، اپنے اوپر لاگو کرنا، یہی کام ہے اصل میں کرنے والا. تو منفی میں سے اسمیل آئے گی لوگوں کو، تھوڑی دیر بیٹھیں گے پتہ چل جائے گا. مجھے وہ ایک شو میں گیا، انہوں نے کہا جی وہ پیسے والا ہوتا ہے، لوگ اس کے بڑے آگے پیچھے ہوتے ہیں، تو گاڑی سے اترتا ہے، لوگ سلامی کرتے ہیں، سر جی السلام علیکم ہے. تو کیوں؟ میں نے کہا کیوں کرتے ہیں لوگ سلام؟ اس کو پیسے لینے ہوتے ہیں اس سے، کہ ظاہر سی بات ہے پیسے والے سے پیسے لینے ہوتے ہیں. میں کہ وہ پیسے نہ دے تو پیچھے جو رہ جانے والے لوگ ہیں وہ کیا کہتے ہیں؟ وہ بڑا غرور والا ہے، بڑی اکڑ ہے اس کے بیچ میں، بڑا پیسے کا غرور ہے، اس کو کیا سمجھتا ہے. اور وہ بھی غرور سے دیتا ہے، اس کے لیے اتنے بہت ہے، اس کو دے دو 100 روپے دے دو، ہے نا جی. وہ جہاں پہ بیٹھے گا وہاں پہ اربوں کی باتیں کرے گا، اربوں خربوں کی، اور جب اللہ کی راہ میں دینے ہوگے اور روپیے گنے گا اس وقت. دیکھیں ذرا کیا کرتا ہے وہ. تو یہ جب تک مالک اس دنیا میں وہ آپ کو انمتا لہم والے لوگوں سے آپ کو متعارف نہیں کرواتا، یہ اس کا رب کا بڑا شکر ہے کہ وہ جگہ جگہ اس نے روشنیاں پھیلائی ہوئی ہیں. آپ روشنی کے قریب بیٹھو تو آپ ہی روشن ہونا شروع ہو جاؤ گے، اندھیرے میں بیٹھو گے تو تم بھی تاریکی کا حصہ بنتے چلے جاؤ گے. چام چٹھ وانگو انا ہویا، اس سورج دا کوئی قصور نہیں. یعنی کہ چمگادڑ کو کہتے ہیں کہ جلوہ آفتاب نظر نہیں آتا، ہے نا جی. وہ کہتے ہیں چمگادڑ اور چور، ان دونوں کو سورج اچھا نہیں لگتا. اس سے کھلا ہوتا ہے نا سر، نظر آ جاتا ہے. وہ کہتے ہیں یہ جلوہ آفتاب سے بھاگتے ہیں دونوں. اور چمگادڑ کو کہتے ہیں کہ یہ منافق ہے، یہ پرندوں کی دنیا میں پرندہ ہے اور میملز کی دنیا میں میمل ہے. ہر جگہ فٹ ہونا چاہتا ہے، ہر جگہ جو فٹ ہونا چاہتا ہے وہی تو منافق ہے. دنیا داروں میں بھی یہ کیسے ہوگا؟ تو یعنی کہ اسلام کا چمگادڑ پھر وہ منافق ہے، وہ منافق ہے. تو ایک پیر صاحب نے اپنے بیعت یافتہ کو بھیجا ایک علاقے میں، جاؤ علاقے کی خدمت کرو. کچھ عرصے بعد بلایا کہ بھائی رپورٹ دو، تمہیں ادھر بھیجا تھا، کیا خدمت کی ہے لوگوں کی اور کیا حالات ہیں. انہوں نے کہا جی لوگ بڑے خوش ہیں مجھ سے. اور کہ خلافت واپس. انہوں نے کہا جی میں تو آپ کو اتنی اچھی رپورٹ دے رہا ہوں کہ سارے لوگ بڑے خوش ہیں. انہوں نے کہا یہی تو خلاف ہے، سارے تم سے کیسے خوش ہو سکتے ہیں؟ سارے تم سے ایک ہی طریقے سے خوش ہو سکتے ہیں، تم منافقت کرتے ہو کہیں نہ کہیں. سچ بولنے والا کہیں کڑوا ہوگا، اس کو کہیں پسند کیا جائے گا. ایک عالم دین شراب کی محفل کے اندر بدنام ہوگا. ہر آدمی اپنی جب تک وضاحت نہیں نہ کر لیتا تب تک اس کی شناخت نہیں ہو سکتی. اور ایک ہی آدمی کا ہر جگہ پہ مشہور ہونا ضروری نہیں ہے. آپ دیکھیں بینکرز ایک اور کمیونٹی ہے، بینکر حضرات جو ہیں وہ سارے بینکر ہی ہوں گے. مجھے سرکار نے ایک دفعہ بھیجا نا، وہ ہمارے بلال صاحب اللہ انہیں غریق رحمت کرے، ان کی بیٹی کی شادی تھی. تو سرکار نے مجھے کہا کہ تم جاؤ. تو میں نے شلوار قمیض پہنی، اوپر ویسٹ کوٹ پہنی، تو میں تیار ہو کے آ گیا. مجھے کہتے ہیں تمہیں پتہ ہے کہاں جا رہے ہو تم؟ میں کہا جی وہ فلانے ہوٹل میں جا رہا ہوں. تو آپ نے کہا تمہیں پتہ ہے وہاں پہ کس طرح کے لوگ آئے ہوں گے؟ میں نے کہا جی بالکل مجھے اندازہ ہے، بینکر آئے ہوں گے
اور وہ ساری ان کی کمیونٹی میں بینکر ہی ہیں. تو آپ نے کہا تمہیں پتہ ہے انہوں نے ڈریسنگ کیسی کی ہوگی؟ میں نے کہا جی بالکل مجھے اندازہ ہے سب نے پینٹ کوٹ پہنا ہوگا. شناخت بتا رہا ہوں ہے سارا مجھ سے پوچھا تفصیل سے. تو کہتے ہیں اتنے سارے پینٹ کوٹ والے لوگوں کے اندر تم شلوار قمیض پہن کے جاؤ گے تمہیں عجیب نہیں لگے گا؟ تو میں نے ایک دفعہ کھڑے ہو کے سوچا, پوری میں نے پکچرائزیشن کی کہ ہر طرف پینٹ کوٹ والے پھر رہے ہیں اور میں ویسٹ کوٹ والا جہاں بیچ میں اکیلا پھر رہا ہوں. تو پھر میں نے کہا کہ بلال صاحب مجھے تو جانتے ہیں, ان کو میں نے کون سے کپڑے دکھانے ہیں؟ تو وہ مجھے وہ خیال آیا نا کہ بلال صاحب ہیں تو میں ایزی ہو گیا. میں نے کہا جی مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ میرے جاننے والے نہیں ہیں. تو آپ بڑے خوش ہوئے اس کے اوپر کہ تم اس دام میں نہیں آئے کہ سارے کیسے دکھ رہے ہوں گے تو تم کیسے دکھ رہے ہوگے ہے. تو آپ نے کہا جہاں تمہیں سب لوگ جانتے ہیں وہاں کپڑوں کا کیا ذکر, اور جہاں تمہیں کوئی نہیں جانتا وہاں کپڑوں کا کیا ذکر. ہاں واہ واہ واہ. تو جاننے والوں میں آپ کیسے جانے جاتے ہیں؟ سرکار کہتے تھے تمہارا نام کیا ہے؟ اور یہ نہیں جو تم نے رکھا ہوا ہے, تمہارا اصل نام دوسرے کے دل میں ہے جو تمہارے بارے میں وہ سوچتا ہے. واہ 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 سبحان اللہ. وہ شناخت ہے تمہاری, وہ ہے تمہاری اصل پہچان جو دوسرے کے دل میں تم نے ڈال کے رکھی ہوئی ہے. اگر تو دوسرے کے دل میں تمہارے لیے دعائیں نکل رہی ہیں تو شکر ادا کرو, مالک نے وہ لوگ دے دیں جو تمہارے لیے دعا کرتے ہیں. اور اگر دوسرے کے دل سے بد دعائیں نکل رہے, تمہارے اور فرعون کے درمیان میں کوئی فرق ہی نہیں رہ گیا, تم دونوں کی عاقبت ایک جیسی ہے, چلو بھاگ جاؤ. تو جس کیمپ میں جانا چاہ رہے ہیں نا آپ بعد میں, اس کیمپ کا انتخاب یہیں پہ ہونا ہے. کس قافلے میں شامل ہے, کس قافلے میں شامل ہونا ہے, کس جھنڈے میں آپ نے جانا ہے. وہ تو جھنڈے ہوں گے, سالار ہوں گے, آپ نے بھی تو اپنا جھنڈا ڈھونڈنا ہے کہ نہیں ڈھونڈنا. جھنڈے کے اندر چلے جائیں تو اچھا, نہیں تو ڈنڈا تو پھر ہے ہی نا. یا جھنڈا یا ڈنڈا. اللہ تو مالک کا اتنا شکر ادا کریں کہ مالک نے آپ کچھ بھی ہو سکتے تھے, آپ کو اللہ نے انسان بنایا, مہربانی کی. اللہ نے آپ کو اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا. کسی نے کہا حضور کتنا اچھا ہوتا ہم بھی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ہوتے. آپ نے کہا وہ شکر کرو نہیں تھے, ورنہ ہو سکتا ہے تم ان کے خلاف جنگ کرنے والوں میں ہوتے. اللہ اکبر اللہ اکبر. شکر نہیں کرتے کہ بنا بنایا کھیل مل گیا تمہیں. الحمدللہ ہے اگر کربلا کے قافلے میں ہوتے تو ادھر ہوتے یا ادھر ہوتے؟ ہمت ہے. اللہ اکبر. اللہ اکبر. والدین کا یہ بھی احسان ہے ہمارے اوپر کہ اس دور میں ہم پیدا نہیں ہوئے, اس دور میں نہیں پیدا کیا. صحیح بات ہے. کتنا شکر مالک کا کہ امتی کی شکل میں چل رہے ہیں ہم. کتنی مہربانی ہے ہمارے اوپر. تو محبت ہمیں گھر سے مل گئی, آسانی سے مل گئی, امت مل گئی, اسلام مل گیا, کتنا کچھ مل گیا ہمیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے. اس کے شکرانے کا طریقہ بھی یہی ہے کہ اس کو بانٹو, اس کو لوگوں کے اندر تقسیم کرو. اور یہ شر نہیں اس کا کوئی عبادت قبول ہوگی, نہیں اس کی کوئی چیز قبول ہوگی مالک کہاں جس کا ہمسایہ اس سے تنگ ہے. ہمسایوں کو تنگ کرنے والے کون ہوتے ہیں؟ یہ نفاق ڈالنے والے کون ہوتے ہیں؟ ایک دوسرے کے اندر جھگڑا پیدا کروانے والے کون ہوتے ہیں؟ یہ عملیات کرنے والے لوگ کیا کام کرتے ہیں؟ یہ منفی بھی ہوتی ہیں, یہ مثبت بھی ہوتی ہیں. کیا ہوتے ہیں کھیل؟ ستارے کدھر سے چلتے ہیں, کہاں جا رہے ہیں, کس کے حکم پہ جا رہے ہیں, کیا ہے کھیل سارے کا سارا. غور کرو, سمجھو یہاں پر, اور ان کی اطاعت کرو جن لوگوں کا سیدھا رستہ ہے, اور وہ انعام یافتگان لوگ ہیں. اور اللہ کا رستہ سیدھا رستہ, صاف رستہ, کھلی موٹر وے ہے, سکون نہ گاڑی چلاؤ, کوئی جلدی نہیں, ایزی چلتے جائے. ہمیں بڑی جلدی ہے, رش بھی اتنا نہیں ہے. ہاں ہمیں جلدی ہے, ہر چیز میں بڑی جلدی ہے. اور فٹافٹ کر لیں, یہ بھی کر لیں, وہ بھی کر لیں, ٹائم ختم ہو گیا ہے. کیا تو تم نے کیا کیا ابھی تک زندگی کے اندر؟ کیا کرنا ہے تم نے؟ گھر سے قبرستان کا سفر ہے, کتنی ترقی چاہیے, کتنے پیسے چاہیے؟ غور کر لو زندگی کے اندر. مالک کا شکر بھی ادا کرو, اللہ نے تمہیں پیسوں والا بنایا ہوا ہے, لیکن غریب کی غربت کا مذاق مت اڑانا. اس کی شان اور ہوتی ہے, اس کی بات اور ہوتی ہے. وہ اگر اس نے غربت میں صرف اللہ کا شکرانے کا ایک لفظ منہ سے نکال دیا, تمہاری ساری دولت پہ بھاری ہے وہ.
سبحان اللہ، بے شک، واہ واہ، سبحان اللہ۔ تو مالک کے ساتھ تعلق اس دنیا میں، اس کے محبوبوں کے ساتھ تعلق، جمال کا پہرا، ماں باپ کی دعاؤں کا پہرا، نیکیوں کا پہرا، خدمت جو لوگوں کی ہے ان کی جو نتیجے میں دعائیں مل رہی ہیں۔ تھوڑا ہے کہ کوئی کہہ دے کہ میری دعاؤں میں آپ شامل ہیں۔ سبحان اللہ، واہ واہ واہ، واہ، اللہ اکبر۔ ہم تو اپنی دعاؤں سے نہیں، ہمیں فرقت لوگ کہتے ہیں کہ مجھے خاتون ملی کہتی میں نے جب سے بھائی صاحب کو پڑھنا شروع کیا ہے میری ہر نماز میں 2 نفل ان کے لیے ہوتے ہیں۔ سبحان اللہ، پھر سبحان اللہ، سرکار کا شعر بھی یاد آ گیا کہ وہ جو کردار کا مثالی ہے اس نے صورت میری چرا لی ہے، تو نے ہر ایک دل کیا زخمی، میں نے ہر ایک سے دعا لی ہے۔ آج بھی وہ دعا جاری ہے، آج بھی وہ دعا جاری ہے۔ سبحان اللہ جی۔ تو دعا لینے والے بنے، تکلیف دینے والے نہ بنے، راحت کا پیغام بنے لوگوں کے لیے۔ کچھ نہیں کر سکتے، کم از کم تکلیف دینا تو بند کر دو، لوگوں کے دل زخمی کرنا تو بند کر دو۔ یہ زبان کو ہی تھوڑا سا ذرا اللہ کا واسطہ دے دو کسی طرح سے کہ چپ کر جا، اگر تم خیر نہیں بول رہی ہے تو چپ کر جاؤ، اس سے بہتر ہے اگر تم خیر نہیں بول رہی ہے تو۔ کیونکہ اگر صبح اٹھ کے نا ہر صبح اٹھ کے فجر کے بعد نا اللہ سے دعا کیا کرے کہ یا اللہ آج کے دن میری زبان سے کسی کی دل آزاری نہ ہو۔ اللہ بڑی دعا ہے جی، بڑی دعا ہے جی، بالکل دعا کیا کرے۔ اور یہ میں کی شناخت جو ہے نا یہ ہے اندر ہی، لیکن اس کے لیے ایک آئینہ درکار ہے۔ وہ سرکار نے کہانی سنائی تھی نا کہ رومیوں اور چینیوں والی، کہ دونوں کو ایک ایک دیوار دے دی، درمیان میں پردہ لگا دیا، انہوں نے کہا تم ادھر اپنے فن کا مظاہرہ کرو، تو اس نے کہا تم ادھر اپنے فن کا مظاہرہ کرو۔ وہ چینیوں نے جناب وہ دیوار کو رگڑنا شروع کر دیا، رگڑ رگڑ کے شیشہ بنا دیا، اور ادھر سے رومیوں نے دیوار کے اوپر نقش و نگار خوبصورت پینٹ شینٹ گے سارا کچھ کر دیا۔ درمیان میں سے جب وہ پردہ گرایا گیا تو اس رنگوں کا جو عکس اس دیوار کے اوپر پڑا تو وہ زیادہ خوبصورت نظر آ رہا تھا۔ تم شیشہ بن جاؤ، کیا ہے کہ پہلے تو اپنے آپ کو ایک آئینہ بنا، وہ خود نکل کے آئیں گے اپنے حجاب سے، ہے نا جی۔ تو یہ تمہارے اندر ہی جلوہ گری ہونا شروع ہو جائے گی، شیشہ بننا شروع ہو، صاف شیشہ جس کے اندر کوئی میل نہ باقی رہ جائے، کوئی کچیل نہ باقی رہ جائے، دھند نہ کوئی باقی رہ جائے، صاف شیشہ وہ منعکس ہونا شروع ہو جائے گا بیچ میں سے۔ یہ اس ذات کا جلوہ وہ تو ہے ہی ہے، تو جلوے اگر آپ میں سے نظر آنے شروع ہو جائیں تو خیر ہی خیر بٹ رہی ہے، اور کیا ہے۔ تو جو لوگ خیر بانٹ رہے ہیں وہ مشہور ہوں نہ ہوں کہیں پہ رجسٹرڈ ضرور ہوتے ہیں۔ سبحان اللہ، واہ واہ واہ، ان کا کوئی عمل بھی رائے گا نہیں جاتا، کہیں نہیں جا رہا۔ اگر آپ کی بدی بھی کاؤنٹ ہو رہی ہے، آپ کی نیکی بھی کاؤنٹ ہو رہی ہے، تو اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ یا اللہ تعالیٰ ہم سے خیر ہی بٹے، ہم سے کسی کا کوئی ڈیلیبریٹلی نہ دل آزاری ہو نہ نقصان ہو۔ تو یہ دعا اللہ سے کیا کریں، اللہ تعالیٰ سب کے حالات پہ رحم فرمائے اور اپنا بنا کے رکھے، اپنے رستے پہ چلانے والا بنائے۔ اور سب سے بڑھ کر جو سرکار کہا کرتے تھے کہ دعا کیا کرو کہ اللہ تمہیں درود شریف پڑھنے والا بنائے۔ سبحان اللہ، صلی اللہ، جس دل میں درود شریف ہے وہ قرب میں ہے، وہ اللہ کی راحت میں ہے، وہ دل کبھی دوزخ میں نہیں جا سکتا، کیونکہ اس میں سرکار دو علیہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یاد موجود ہے۔ تو سب سے بڑا ہماری زندگی کا اگر کوئی مصرف یا کہنا چاہیے کہ انتہائی کیا ہے عروج کا، سنگیدر حبیب ہے اور سر غریب کا، کس اوج پہ ہے آج ستارہ نصیب کا۔ تو میں کہتا ہوں کہ یہ اوج ہے آپ کا، یہ عروج ہے آپ کا کہ سرکار دو علیہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت قدموں تک آپ کو اگر مل جائے۔ آپ نے کہا کبھی دیدار نہ مانگنا، ہمیشہ نقش قدم مانگنا۔ سبحان اللہ، واہ واہ واہ، نقش قدم مل جائے تو بس وہیں پہ نقش قدم کو چوم کے آگے چلنا شروع کر دو۔ سرکار ارشاد فرماتے ہیں کہ آپ دیکھیں نہ دیکھیں وہ تو دیکھ رہے ہیں، وہ تو دیکھ رہا ہے۔ پھر آپ کی جب واقفیت ہوئی تھی پھر آپ کہتے ہیں کہ میں منیا نال یقین دے، میں وکھیا اکھاں نال، او دے ہاتھ کھنڈی یاسین دی، او دے کنگر والے وال،
ਉਹਦੀ ਘਰ ਘਰ ਨੌਬਤ ਵੱਜਦੀ, ਇਹ ਅਜ਼ਲੀ ਗੱਲ ਨਾ ਅੱਜ ਦੀ, ਉਹ ਮੀਮ ਦੀ ਬੁੱਕਲ ਮਾਰ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ। واہ 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 سبحان اللہ، واہ واہ واہ۔ تو یہ اس نظر میں فاصلے صدیوں کے بھی حائل نہیں، اپنے درویشوں سے وہ ہر دور میں آ کر ملے۔ ہاں 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 واہ واہ۔ سبحان اللہ۔ تو یہ بس مالک آپ کو اگر یہ اس والی میں سے متعارف کروا دینا، یہ والی جو میں ہے، یہ تو خوبصورت ہے۔ ہم جیسے کہتے ہیں نا کہ تنہائی آشنائی بھی ہے، لیکن تنہائی ایک وبال بھی ہے، ایک بیماری بھی ہے۔ تو یہ آپ نے خود کھڑے ہو کے ایکسٹریکٹ کرنا ہے اپنے اندر کو کہ یہ میرا مائنس کا حصہ ہے، یہ میرا وہ کہتے ہیں نا کچھ نہ کچھ گرے ایریاز ہر بندے نے اپنے اندر رکھے ہوئے ہوتے ہیں، وہ گرے مٹانے شروع کر دیں آہستہ آہستہ، تو جلوہ صبغت اللہ بن جائیں گے پھر آپ ہیں۔ سبحان اللہ کا رنگ جو ہے نا، موہے پیر پایو نظام الدین اولیاء ہے، موہے اپنے ہی رنگ میں رنگ دو نظام، وہ کہتے ہیں جو رنگ آپ پہ چڑھا ہے مجھ پہ بھی وہی رنگ چڑھا دیں۔ اللہ اکبر۔ تو وہ رنگ ہی تو اصل میں ساری کہانی ہے، وہی آپ کی شناخت ہے، وہی آپ کی میں ہے، وہی آپ کا کہنا چاہیے عروج ہے کہ جس میں نے متعارف ہونا ہے، اور ایک میں کو آپ نے مارے بغیر یہاں سے جانا نہیں ہے، اس کو جتنا جلدی اس کو مار دینا، وہ جو آپ کی صلاحیتوں کو محدود کر دیتی ہے، سوچ کو کمینہ کر دیتی ہے، سوچ کو کمینہ کر دیتی ہے، بدنصیب کر دیتی ہے۔ ہاں بالکل جی۔ تو مالک کا شکر ادا کریں کہ آپ کے پاس دعا دینے والے اگر لوگ موجود ہیں، ماں باپ کی شکل میں ہیں، دعا لیں۔ آپ نے کہا ماں باپ پڑھے لکھے ہوں جاہل ہوں، ماں باپ ہوتے ہیں، واہ 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 واہ، سب سے بڑے پیر ہوتے ہیں، سب سے بڑے پیر ہوتے ہیں، ان کی دعاؤں سے تو پیر کامل ملتا ہے، اور کیسے ملتا ہے؟ سبحان اللہ، واہ واہ واہ، سبحان اللہ، بے شک۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں وہ ان جلووں سے متعارف کروائے جو یہ اندر کی خوبصورت جو میں ہے اس سے جب آپ کو متعارف کروائے کہ اگر آپ کی پہچان ہو گئی تو آپ کے رب کی پہچان ہو گئی۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں وہ نگاہ، وہ مستی اور وہ کیفیت اور وہ انعامات سے نوازے جو اپنے خاص بندوں کے اوپر وہ کرتا ہے۔ آمین ثم آمین۔ آمین۔ جزاک اللہ خیر۔ میں امید کرتا ہوں کہ اس ویڈیو سے آپ نے بہت کچھ سیکھا ہوگا۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اپنا بہت خیال رکھیے گا۔